بیوی وہ واحد چیز ہے، اگر آپ اسے پیار اور عزت سے نوازیں گے تو وہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت بیٹا بہو ساتھ بھلے ہی نہ دیں، لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت اور مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس وہی اچھا مرد ہے جو اپنی عورت کو ملکہ اور خود اس کا بادشاہ بن جائے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ سچے انسان کا لہجہ صاف، سادہ اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت عورت کو رلا نہیں سکتی۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھنے کو لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی عورت کو بے عزت نہ کرے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ دنیا کے اسٹیج پر سب سے خوبصورت کردار عورت کا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد اور عورت کے معنی: عین سے عقل مند، واو سے وفادار، را سے رازدار، تا سے تابعدار۔ اور مرد کے معنی جو ہوئے: میم سے مضبوط، را سے روزی کمانے والا، دال سے دلیر۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں اور اس کی طرف مائل ہوں تو وہ بد کردار ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے وفاداری کا دوسرا نام ہے۔ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے۔ بڑی عمر کی لڑکی سے تعلق سکون کا سبب ہے، کیونکہ اسے مرد کی ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے۔ مرد کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے اس کے جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے۔ عورت کو کبھی مت کھونا جس نے تمہارے سارے عیب دیکھے ہوں اور پھر بھی تم سے محبت کرے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیوی پر ظلم کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، تکبر کرنے والا، خاندان سب کو ذلیل کرنے والا، گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود پہلے درسگاہ نہ ہوتی۔ مرد کی دی گئی عزت
ہی محبت ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان درار ڈال سکیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منا لینا سنت رسول ہے۔ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ یا اللہ پاک میرے شوہر کو خوب ترقی دے، میرے شوہر کی کمائی میں خوب برکت ڈال دے، میری ساری دعائیں میرے شوہر کے ساتھ رکھنا، میری دعاؤں میں ہمیشہ قبولیت رکھنا، آمین۔ کچھ مرد عورت کو اپنے حسن و اخلاق اور محبت سے یہ سکھاتے ہیں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔